اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی یہ جو ٹاپک چل رہا ہے، اسی میں اب اگلی سٹیج آ گئی، ظاہر ہے جوانی تو آپ کی، یعنی وہ ہے نا جو بالکل ہی یوتھ تھی آپ کی، اب تھوڑی سی اس میں میچورٹی آ جائے گی۔ لیٹس سے یو ٹرن 30، یو آر ان ارلی 30s، اب آپ کے پاس اب یہ ٹائم ہے which is let's say about 15 years، ٹھیک ہے، یعنی 30 ایئرس سے 45 ایئرس کی ایج تک، mid 40s تک، یہ سب سے ہیپننگ ٹائم ہے۔ اس میں ہی اللہ کرے گا آپ کی شادی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، بچے اسکول جانے لگ جائیں گے، آپ کی جاب بہتر ہو جائے گی، بڑی ہو جائے گی، آپ کی مصروفیت بے شمار ہو جائے گی اور آپ انتہائی سٹریس میں سارا وقت رہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی 15 سال انتہائی سٹریس میں پھر رہے ہوں گے۔ اور لیکن چونکہ آپ کی انرجی کا لیول اچھا ہوتا ہے، اس لیے یو کوپ ود اٹ، آپ اس کو برداشت کر لیتے ہیں، اس کو لے کے چلتے رہتے ہیں۔ اور لیکن جو چیز اس میں کرنے کی ہے وہ یہ ہے، دو چیزیں کرنے کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پوری طرح سے ساری مشقتیں کر لینی چاہیے، کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بڑی کروول بات یہ ہے کہ آخر میں تو پھر کیڑوں نہیں کھانا ہے نا، تو بچا کے کس لیے رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو، اور کیوں اتنا سنوار کے رکھتے ہیں کہ بس یوں نہ ہو جائے، ہاتھ نہ لگ جائے، مٹی نہ لگ جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو لیٹس بی ٹروتھفل اباؤٹ اس، ود اس ایکچولی۔ تو 15 سال، 30 سال سے لے کے 45 سال کی عمر تک انتہائی مشقت کرنی ہے، چونکہ انتہائی محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھنی چاہیے اور اپنی صحت ٹھیک رکھنی چاہیے، تاکہ وہ آپ کا ویک ایریا نہ بن جائے۔ کہ بہت لوگ ایسے ہیں جو کام اس طرح کرتے ہیں کہ سب کچھ بھول بھال گئے، بس کھانا پینا بھی پتہ نہیں رہا۔ اور اس میں میں نے اچھے پروفیشنلز کو دیکھا ہے، ڈاکٹرز کو خاص طور پہ، سچ پور ہیبٹس سے ہے، اس قدر وہ برا کھانا کھاتے ہیں، اس قدر برے وقتوں پہ کھاتے ہیں، نوئنگ ایوری تھنگ، ٹھیک ہے نا، ان کو تو سب پتہ ہے، ہم سب سے زیادہ پتہ ہے ان کو، اس کے باوجود انتہائی غلط وقتوں پہ کھانا کھائیں گے، انتہائی غلط چیزیں کھائیں گے، اور بس چل رہا ہے کہ پھر حلیے بگڑ جاتے ہیں، پھر حال احوال خراب ہو جاتے ہیں، پیٹ باہر نکل آتے ہیں، اور جو مطلب شکل ہی بدل جاتی ہے پھر اس کی۔ تو یہ مت ہونے دیں۔ ساری گفتگو اس سٹیج کا مقصد یہ ہے کہ بہت مشقت کریں، بہت ترقی کریں، ٹھیک ہے، اور جتنا کر سکتے ہیں کرتے چلے جائیے، کام سے پیچھے نہ ہٹیں۔ لیکن چونکہ آپ کو ایک انرجی چاہیے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک رہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ڈائٹ ٹھیک رہے، اور آپ کا جو بھی آپ کا ردم ہے نا سونے جاگنے کی، اس کو بھی دیکھیں، میں ٹو بی ویری آنیسٹ، بہت لیٹس سے ان مائی 20s اینڈ ایون ان 30s میری بھی سونے جاگنے کی روٹین کو بہت اچھی نہیں تھی۔ جاگنے کی تو مجبوری تھی، اٹھنا تھا، دفتر جانا ہوتا تھا، وہ تو اٹھتے ہی تھے، لیکن سونے کی روٹین کبھی اچھی نہیں رہی۔ میں آپ سے ایسے کہوں جی میں نے بڑا کمال کیا ہے، کبھی 12 بجے سو گئے، کبھی 1 بجے سو گئے، کبھی 2 بجے سو گئے، تو یہ چلتا رہتا تھا۔ کبھی کبھار پوری رات بھی نہیں سوئے، تو ایک آدھ رات نہ بھی سوئیں تو زندگی گزر جاتی تھی، اتنی طاقت تھی اس وقت، اب نہیں ہے۔ اب تو ظاہر ہے میں کئی سال سے، میں تو جب رات کے 10 بجے میں نے سونا شروع کیا تو میں زندگی میری بڑی ڈیفرنٹ ہی ہو گئی۔ مجھے لگا کہ یار یہ اصل تو یوں ہونا چاہیے تھا، تو مجھے پتہ ہے 10 بجے آپ نہیں سوئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایک کوئی ٹائم فکس کر لیجئے نا، اپنی روٹین کو دیکھتے ہوئے، اپنے کاموں کو دیکھتے ہوئے کہ کتنے بجے اندازاً آپ کو سو جانا چاہیے، تاکہ ساری دنیا یہ بول رہی ہے کہ جی 8 گھنٹے کی نیند چاہیے، 8 گھنٹے ہر کوئی کہہ رہا ہے، آئی ڈونٹ نو، آپ ہر کسی کو نہیں چاہیے 8 گھنٹے۔ جب آپ تفصیل میں لٹریچر پڑھتے ہیں تو آپ کو بیچ میں مل جاتا ہے یہ بھی کہ یہ اس میں انڈیویجول ویریشنز ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے 6 گھنٹے کی نیند بھی بہت کافی ہے کہ وہ بالکل فریش ہو جاتے ہیں۔ وہ جو بھی، میں بایولوجیکل میں نہیں جا رہا کہ اندر کیا ہوتا ہے اور کس طرح کورٹیسول بنتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ سب قصے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن 6 گھنٹے کی نیند بھی کچھ لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے۔ کچھ کے لیے 8 گھنٹے سے کم ان کو سٹریس کرتی ہے،
تو وہ آپ اپنا سسٹم دیکھ لیجئے اور اس کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کر لیجئے. سو 3 چیزیں ہو گئیں اس لمبی فیز میں نسبتاً، جس میں آپ کو اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھنی ہے، صحت ٹھیک رکھنی ہے، اور اپنا جو سلیپ پیٹرن ہے، جو آپ کا جو بھی آپ کا سلیپنگ ویکنگ پیٹرن ہے، اس کو بھی کسی ایک خاص ترتیب میں رکھنا. واٹ ایور یو چوز، اس کو ہر روز نیا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ڈائٹ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس کے ٹائمنگ بھی اس کے ٹھیک ہونے چاہیے. یہ جو راتوں کو 12 بجے جا کے بیٹھ کے کڑھائی کھاتے ہیں، یہ کوئی بڑی عجیب سی حرکت ہے ویسے. ٹھیک ہے. یا وہ میں ایک دفعہ لاہور کی ایک مارکیٹ میں جو ملتان روڈ کے قریب لگتی ہے نا، ایسے میں کسی سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں پہ رات کو آپ اتنی دیر کیوں کھلے رہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی آپ کو نہیں پتہ ہے، ان دنوں خیر فلمیں بنا کرتی تھیں تو سارے اسٹوڈیو ملتان روڈ پہ ہی ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کوئی 2:30-3 بجے نا ایک ریلا آتا ہے رش کا، جو لوگ جب اسٹوڈیو اس وقت آف کرتے ہیں، اس میں ظاہر ٹیکنیشین بھی ہیں، اس میں بے شمار سپورٹ سٹاف بھی ہے نا، ایکٹر تو نہیں ہوں گے اس میں، 2-4 چھوٹے موٹے ایکٹر بھی ہوں گے کوئی. تو کہتے جی وہ پھر آتے ہیں اور ایک پورا نیا سسٹم جو ہے نا، اس وقت پھر نئے سرے سے وہ بیٹھ کے چیزیں کھاتے ہیں. اب جو بندہ رات کے 3 بجے کھانا کھائے گا، اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ سو نو ونڈر کہ پھر صحتیں ہماری جو ہیں وہ اسی حساب سے ہیں. میں کوئی بڑی اگزامپل نہیں ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، لیکن بڑا اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ کا شکر ہے، میں بہت ریئرلی بیمار ہوتا ہوں. اور بہت ہی اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کوئی خاص بیماری بھی نہیں ہوتی ہے، یا کوئی سیزنل ہو گیا کچھ. سیزنل میں بھی سب سے زیادہ سردی سے میری ذرا کم بنتی ہے تو اس لیے کوئی نزلہ زکام کھانسی ابھی بھی چل رہا ہے، آج کل پورے پاکستان میں چل رہا ہے انفلوئنزا. تو آئی ہیو آلسو جسٹ سفرڈ فرام دیٹ ایکچولی. تو یہ 30 سے 45 سال، یہ اب آپ کی بھرپور جوانی جس کو کہتے ہیں نا، اور اسی میں سمجھداری، 40 سال کی عمر میں میچیورٹی آتی ہے آپ کی. تو ایک ینگ ایج تھی، اب میچیور ایج ہے آپ کی، اس میں یہ کرنے کے کام. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.